السلام علیکم۔ میرا سب انسپیکٹر فیصل آباد ریجن کا انٹرویو پی پی ایس سی ریجنل آفس فیصل آباد میں 30 مارچ کو تھا، تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دوں۔ تو رپورٹنگ ٹائم 9 تھا۔ ایک دن میں وہ 20 لوگوں کو بلا رہے ہیں، اور جو انٹرویو پینل تھا اس میں 3 لوگ تھے۔ ایک نیئر صاحب تھے، اور ایک پی پی ایس سی کے ممبر تھے شاید اللہ بخش، اور ایک پولیس ڈپارٹمنٹ سے تھے، ایس ایس پی تھے شاید نجم بھٹی یا ایسا کوئی ان کا نام تھا۔ تو 9 بجے رپورٹنگ ٹائم تھا، 9 بجے آپ نے پہنچنا ہے۔ کوئی 10-15 منٹ لیٹ بھی ہو جائیں کوئی ایشو نہیں، کیونکہ انٹرویو جو ہیں وہ 10:30-11 بجے شروع ہوتے ہیں۔ تو 9 بجے پہنچنے کے بعد آپ کی اٹینڈنس ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ آپ کے ڈاکومنٹس چیک کرتے ہیں۔ ڈاکومنٹس میں آپ کے میٹرک، انٹر، گریجویشن اور آپ کا ڈومیسائل ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ جو آپ نے فی پے کی تھی اس کا وہ اوریجنل چلان جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور جو میڈیکل سرٹیفکیٹ آپ نے بنوایا تھا وہ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے۔ جو میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے وہ اچھی طرح سے چیک کر رہے تھے، مطلب اس کے اوپر جو سٹیمپس ہیں، ایک جو جس ڈاکٹر نے آپ کی آئی سائٹ چیک کی تھی اس کی سٹیمپ ہونی چاہیے، اور دوسرا ایم ایس جو ہے اس کی سٹیمپ اور سائن ہونے چاہیے، اور آپ کی جو پکچر ہے وہ اٹیسٹڈ ہونی چاہیے ایم ایس کی طرف سے ہی۔ ان میں سے اگر کوئی چیز آپ کے میڈیکل پہ نہیں ہے تو وہ آپ لازمی چیک کر لیں، کیونکہ پھر آپ کو لاہور کا ایک چکر پڑ جائے گا، کیونکہ وہ جو پی پی ایس سی کا ہیڈ آفس ہے ادھر آپ کو جا کے جمع کروانا پڑے گا، 2 ہفتوں کا وہ ٹائم دیتے ہیں۔ تو ڈاکومنٹس چیک کرنے کے بعد وہ ویٹنگ روم میں بٹھا دیتے ہیں۔ تو جب میرا نمبر آیا، میرا نمبر 19 تھا، تو میں انٹرویو روم میں انٹر ہوتا ہوں، سلام لیتا ہوں ان سے، وہ سلام کا جواب دیتے ہیں اور بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں، میں بیٹھ جاتا ہوں۔ تو آئی واز اسمائلنگ۔ تو جو نیئر صاحب تھے وہ پینل کو لیڈ کر رہے تھے، وہ مجھے کہتے ہیں کہ یو آر لکنگ ویری ہیپی ٹوڈے۔ تو میں کہتا ہوں یس سر آئی ایم ہیپی۔ کہتے ہیں اچھی بات ہے، ہر شخص کو ہر وقت خوش رہنا چاہیے۔ تو اس کے بعد ڈاکومنٹس میرے ان کے سامنے پڑے ہوتے ہیں، ڈاکومنٹس سے دیکھ کے کہتے ہیں جینٹل مین یو آر ثاقب علی سن آف عمر دراز، آپ چنیور سے ہیں، آپ نے گریجویشن 2019 میں کی ہے، تو اس کے بعد آپ کیا کرتے رہے؟ تو میں نے بتایا کہ میں اس کے بعد ایم فل کرتا رہا ہوں، ایم فل کے ساتھ ساتھ میں نے بی ایڈ کیا ہے، اور سی ٹی آئی کے طور پہ پڑھاتا رہا ہوں گورنمنٹ کالج میں۔ تو اس کے بعد وہ سی ٹی آئی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کس کالج میں پڑھایا ہے، آپ کا وہ ٹیچنگ ایکسپیرینس کیسا رہا، اس سے آپ کی پرسنالٹی پہ کیا اثر ہوا، ایسے کوسچن پوچھتے ہیں۔ یہ پوچھنے کے بعد ان کے رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اللہ بخش صاحب، تو انہیں وہ کہتے ہیں کہ سر آپ اب پوچھیں کوسچنس۔ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کس انسٹیٹیوشن میں ایز اے سی ٹی آئی پڑھاتے رہے ہیں؟ تو میں بتاتا ہوں کہ گورنمنٹ مولانا محمد ذاکر ڈگری کالج امی پور پڑھاتا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کون سا سبجیکٹ پڑھاتے رہے ہو؟ میں بتاتا ہوں کہ بایولوجی پڑھاتا رہا ہوں۔ اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ چیئرمین سینیٹ جو ہے وہ کون ہے؟ وہ میں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ میرے سے پوچھتے ہیں کہ سینیٹ الیکشن کا کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ اس کے بعد وہ نیشنل اسمبلی کے بارے میں پوچھتے ہیں، پھر یو ایس کے سینیٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ جو آپ کا ہے انڈیا کا نیشنل اسمبلی جو ہے اس کا کیا نام ہے؟ اس کے بعد جناب ہاں وہ پوچھتے ہیں کہ آئی سی جے جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، اس کا یہ کس کا ایبریویشن ہے، اس کا کام کیا ہے، اور اس کے ممبرز کیا ہوتے ہیں، ممبرز کا وہ آفس ڈیوریشن کیا ہوتا ہے، وہ کتنے سالوں کے لیے آتے ہیں، اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ کہاں پہ ہے، یہ پوچھتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا کوسچن کرتے ہیں کہ
جو پاپولیشن ہے اس کا کیا ایشو ہے اور اس کو ہم کیسے ریزولو کر سکتے ہیں. ہمارے پاس بنگلہ دیش اور ایران کے ماڈلز ہیں، وہ کیا ماڈلز ہیں، انہوں نے کیسے پاپولیشن کو کنٹرول کیا، ایسی چیزیں، ایسے کوسچنز پوچھتے ہیں. اس کے بعد وہ ایس ایس پی صاحب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے پولیس آرڈر 2002 پڑھا ہے؟ میں نے کہا نہیں سر، میں نے پورا پولیس آرڈر نہیں پڑھا، لیکن اس میں سے کچھ پارٹس کیے ہیں. وہ کہتے ہیں کیا کیا پارٹس کیے ہیں؟ سلیکٹیو پارٹس کیے ہیں. میں نے کہا تو میں نے بتایا کہ میں نے پولیس کی ہیرارکی کی ہے، اور اس کے ساتھ میں نے سب انسپیکٹر ریلیٹڈ جو بھی تھا وہ پڑھا ہے. تو مجھ سے کہتے ہیں اچھا سب انسپیکٹر کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں؟ وہ ڈیوٹیز بتاتا ہوں میں 3-4 کوئی. اور اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ جو ڈویژن ہوتا ہے جیسے فیصل آباد ہے، اس کا پولیس آفیسر کون ہوتا ہے؟ وہ میں بتاتا ہوں آر پی او ہوتا ہے. پھر وہ پوچھتے ہیں وہ کس رینک کا ہوتا ہے اور اس کا بی پی ایس کیا ہوتا ہے. پھر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سی سی پی او کیا ہوتا ہے اور یہ کس رینک کا ہوتا ہے اور اس کا بی پی ایس کیا ہوتا ہے. اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ بیل کیا ہوتی ہے. یہ کوسچنز پوچھتے ہیں. پھر وہ چیئرمین صاحب جو ہوتے ہیں، جو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں سر آپ اب کوسچن پوچھیں. تو نیئر صاحب لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ کو ہسٹری بہت زیادہ آتی ہوگی، آپ ایکسپرٹ ہو ہسٹری میں. تو میں نے کہا سر میں ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، میں نے 18 سال باٹنی پڑھی ہے. باٹنی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اچھا ہوں. باٹنی سے آپ کوسچن پوچھیں، آپ ہسٹری سے بھی پوچھیں تو میں کوشش کروں گا جواب دوں گا اگر مجھے آتا ہوا. تو وہ کہتے ہیں اچھا چلے میں آپ کو کچھ ایریاز بتاتا ہوں، آپ ان میں سے ایک ایریا سلیکٹ کرنا اور اس ایریا میں سے میں آپ سے کوسچن پوچھوں گا. تو میں کہتا ہوں جی سر ضرور. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ انگلش لٹریچر، اردو لٹریچر، پولیٹکس، اکنامکس، ایسے 6-7 فیلڈز کہتے ہیں، ان میں سے جناب ایک سلیکٹ کرو، اس میں سے میں کوسچن پوچھوں گا. تو میں نے کہا سر پولیٹکس میں سے پوچھیں. کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل پولیٹکس میں پوچھوں یا نیشنل لیول پہ؟ میں نے کہا نیشنل لیول پہ پوچھیں. تو وہ پہلا کوسچن ہی کرتے ہیں کہ نو کانفیڈنس موو جو ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، یہ کامیاب ہوگی ناکام ہوگی؟ وہ میں بتاتا ہوں. اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ نو کانفیڈنس موو جو ہے یہ اس کا لیگل پروسیجر کیسے ہے، یہ نیشنل اسمبلی میں کیسے وہ پاس کی جاتی ہے اور اس کے بارے میں بتائیں. اور ایسے ہی وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ ووٹنگ کیسے ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، کون ووٹ کرتے ہیں. پھر وہ پوچھتے ہیں کہ یہ او آئی سی کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ کانفرنس تھی کن کی کانفرنس تھی، ہیڈ آف اسٹیٹس آئے تھے، فارن آفس والے آئے تھے وغیرہ وغیرہ، کتنے لوگ آئے تھے، اس کا وہ کیا تھا، دوسرا آبجیکٹیو کیا تھا اس کا. او آئی سی کے بارے میں پوچھتے ہیں. پھر پوچھتے ہیں کہ اچھا اب انٹرنیشنل لیول پہ جاتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے سر چلتے ہیں. کہتے ہیں کہ یمن میں کیا ہو رہا ہے آج کل، وہ یمن کے بارے میں نے بتایا. اس کے بعد کہتے ہیں سری لنکا میں آج کل کیا ہو رہا ہے، وہ سری لنکا والے بھی بتایا. اس کے بعد 1-2 کوسچن اور بھی کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول کے، مطلب فلاں کنٹری میں کیا ہو رہا ہے. کرنٹ افیئر مینلی انٹرویو جو ہے اس کا فوکس، انٹرویور کا فوکس جو ہے وہ کرنٹ افیئرس پہ رہا ہے. جتنے لوگوں سے بھی انٹرویو ہوا ہے وہ سارے کوسچنز ہی تقریباً کرنٹ افیئرس سے کر رہے تھے. فرینڈس اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کریں اور فرینڈس کو بھی شیئر کریں تاکہ آنے والے تمام انٹرویوز، جابس کی اپڈیٹس اور پاس پیپرز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں. شکریہ.